ذوق پڑھنے کا نئے کچھ خواب بننے کا. میں بے ترتیب لڑکا ہوں وہ ذمہ دار لڑکی ہے. میں جذباتی ہوں تھوڑا سا وہ خوش گفتار لڑکی ہے. وہ میرے سامنے پیش اپنی کیسی ذات کرتی ہے. عجب لڑکی ہے پختہ عورتوں سی بات کرتی ہے. کہیں کس سے کہ ایک دوجے سے ہم کتنے پشیماں ہیں. بس ہم دونوں ہی واقف ہیں کہ ہم جتنے پشیماں ہیں کہ اب ہر روز ہی شکوے گلے درپیش آتے ہیں. گھریلو مسئلے میں مار کے درپیش آتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے تنہائیوں سے خوف آتا ہے. میں کہتا ہوں مجھے تنہائیوں سے خوف آتا ہے. وہ کہتی ہے مجھے کم حوصلہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں اگر میں دیر سے آؤں تو سو جانا. وہ کہتی ہے بہانہ روز کا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں میرے سگریٹ تالی بجائیں دوستو، بہت اچھی لائنیں آ رہی ہیں. میں کہتا ہوں مجھے تنہائیوں سے خوف آتا ہے. وہ کہتی ہے مجھے کم حوصلہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں مجھے تنہائیوں سے خوف آتا ہے. وہ کہتی ہے مجھے کم حوصلہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں اگر میں دیر سے آؤں تو سو جانا. وہ کہتی ہے بہانہ روز کا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں میرے سگریٹ بتاؤ کس نے توڑے ہیں. وہ کہتی ہے تمہارا کھانسنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں میرے سگریٹ بتاؤ کس نے توڑے ہیں. میں کہتا ہوں میرے سگریٹ بتاؤ. بہت اچھی التمش. میرے سگریٹ بتاؤ کس نے توڑے ہیں. وہ کہتی ہے تمہارا کھانسنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں چلو دنیا سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. وہ کہتی ہے مجھے یہ بچپنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں میرے اندر خاموشی رقص کرتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے کم بولنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں غزل میں تیرے خد و خال ظاہر ہیں. وہ کہتی ہے کہ مجھ کو باخدا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں گھر میں کیوں دوپٹہ سر پہ رکھتی ہو. وہ کہتی ہے کسی کا ٹوکنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں گھر میں کیوں دوپٹہ سر پہ رکھتی ہو. وہ کہتی ہے کسی کا ٹوکنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں گھر میں کیوں دوپٹہ سر پہ رکھتی ہو. وہ کہتی ہے کسی کا ٹوکنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں ذرا لہجے کو تھوڑا نرم رکھا کر. وہ کہتی ہے تمہیں کچھ بھی میرا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں ذرا لہجے کو تھوڑا نرم رکھا کر. میں کہتا بہت شکریہ. بہت دیر میں آ گیا. زندہ باد. عزت افزائی کے لیے بہت شکریہ. کیا بات. دوستوں میں ابتدا میں کہنا چاہتا تھا کہ التمش عباس وہ ہومیوپیتھی کی دوائی ہے جو اثر تو کرتی ہے دھیرے دھیرے مگر مرض کو جڑ سے کاٹتی ہے. تالیاں بجا دیجیے التمش عباس کے لیے. بہت شکریہ. جشن ہندوستان میرے اندر خوشانہ کامیاب. میں کہتا ہوں میرے اندر خاموشی رقص کرتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے کم بولنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں غزل میں تیرے خد و خال ظاہر ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں کہتا ہوں غزل میں تیرے خد و خال ظاہر ہیں. وہ کہتی ہے کہ مجھ کو باخدا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں گھر میں کیوں دوپٹہ سر پہ رکھتی ہو. وہ کہتی ہے کسی کا ٹوکنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں ذرا لہجے کو تھوڑا نرم رکھا کر. وہ کہتی ہے تمہیں کچھ بھی میرا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں ذرا لہجے کو تھوڑا نرم رکھا کر. وہ کہتی ہے تمہیں کچھ بھی میرا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کہ چل اس بار نینی تال چلتے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا رک جائیے. میں کہتا ہوں کہ چل اس بار نینی تال چلتے ہیں. وہ کہتی ہے پہاڑی راستہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کہ چل اس بار نینی تال چلتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چل اس بار نینی تال چلتے ہیں. وہ کہتی ہے پہاڑی راستہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کسی صورت تو مجھ سے بات مت کرنا. وہ کہتی ہے کہ اپنوں سے گلہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کسی صورت تو مجھ سے بات مت کرنا. وہ کہتی ہے کہ اپنوں سے گلہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں یہ میرے دوست مجھ پر جان دیتے ہیں. وہ کہتی ہے اندھیروں کو دیا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں یہ میرے دوست مجھ پر جان دیتے ہیں. وہ کہتی ہے اندھیروں کو دیا اچھا نہیں لگتا. اب یہاں سے توجہ سنیے گا, دیکھیے گا, جو لوگ ایک عہد جی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی ازدواجی زندگی جی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان میں اس نظم میں اگر ان کو میں نے جو ہے جگہ دی ہو یا ان کی زندگی کو محسوس کیا ہو تو مجھے جو ہے دعائیں دیجیے گا. میں کہتا ہوں یہ میرے دوست مجھ پر جان دیتے ہیں. وہ کہتی ہے اندھیروں کو دیا اچھا نہیں لگتا. ہم اتنے مختلف ہیں پھر بھی دونوں ساتھ رہتے ہیں. بہت اچھا. ہم اتنے مختلف ہیں پھر بھی دونوں ساتھ رہتے ہیں کہ ہم دو جسم ہو کر بھی بنے ایک ذات رہتے ہیں. بکھرتے ٹوٹتے بنتے ہوئے رشتوں کے جیسی ہیں. ہماری حرکتیں دو ناسمجھ بچوں کے جیسی ہیں. ہمیں معلوم ہے ایک دوسرے پر بار ہیں دونوں. ہمیں معلوم ہے ہم جیت کر بھی ہار ہیں دونوں. سحر سے شام تک ایک دوسرے کا بوجھ ڈھوتے ہیں مگر ہم پھر بھی دونوں ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں. سحر سے شام تک ایک دوسرے کا بوجھ ڈھوتے ہیں. سحر سے شام تک ایک دوسرے کا بوجھ ڈھوتے ہیں مگر ہم پھر بھی دونوں ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں. مگر ہم پھر بھی دونوں ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں. وفاداری بھائی اپنی مادری زبان میں داد مت دیجیے تھوڑی دیر کے لیے پلیز.
इतना खूबसूरत सुन रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छा थोड़ा सा सुना, आप सुनिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है इसका चले मतलब चले, ये नहीं है अंदर कि हम सुनिएगा तो। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों। हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में। अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी बाइस तो हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है। अब संजीदगी थोड़ी सी। इसी बाइस तो हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है। ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। इसी बाइस तो हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है। ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते। किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है। हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है। खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है। अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है। तो ये जी मैं हाजिर करूंगा इरफान दार साहब का एक हुक्म है। बस थोड़ी देर के लिए अब जरा दो चार शेर जरा यहीं आकर मैंने कहे वो सुन ले। अर्ज कर रहा हूं कि ना ये